سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله رجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع
الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك. إني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما إلى الله. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح اسکرین ٹیڑھی تھوڑی سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر. حمزہ جی الحمدللہ آج ہم 26ویں کلاس میں جمع ہیں اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کا شامل حال ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم اعادہ کریں گے جلدی سے، اور آج ہم انشاءاللہ جو چابیاں ہم نے پڑھی تھی 6، وہ جتنے پیچھے افعال پڑھ چکے ہیں ان سب کی چابیاں ہوں گی، اور ان سے پھر چھوٹے چھوٹے ٹیبل بھی لیں گے، اور پھر انشاءاللہ آج ہم ان ساری چابیوں کو جملوں میں استعمال کریں گے. انشاءاللہ باقاعدہ جملے بنائیں گے، ایک ایک ٹیبل سے ایک ایک جملہ کم از کم، بلکہ ایک ایک سیغے سے ایک ایک جملہ ہم انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آج ہم اردو والے ہیں، آپ عربی والے ہیں تو ہم آپ کو اردو بتائیں گے، آپ انشاءاللہ اس کا عربی میں بتائیں گے. اور کبھی ایسا ہوگا الٹ ہو جائے گا کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو جملے کو سمجھتے ہوئے اس کا مطلب بتائیں گے. تو یہ آج پریکٹس ہے کافی انشاءاللہ، تاکہ وہ جو جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہماری پریکٹس میں آ جائیں. اور پھر ہم اب پڑھ رہے ہیں افعال میں کمزور افعال، اور اس میں کمزور حروف ہیں. جس فعل میں بھی کمزور حرف آ جاتا ہے وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے ہم نے وہابہ لیا تھا، اسی پیٹرن پر آج 2 اور پڑھیں گے انشاءاللہ، کم از کم ایک تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اور بھی ایک دو جو ہے نا وہ کوشش کریں گے لینے کی. لیکن سب سے اہم آج جو ہے وہ جملے ہیں
کہ جتنے افعال ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم جملوں کی صورت میں اپنی پریکٹس میں لائیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہی قسمیں عربی زبان کے الفاظ کی، یا تو افعال ہوں گے یا اسماء ہوں گے یا حروف ہوں گے، یا حروف ہوں گے افعال ہوں گے اسماء ہوں گے، یا اسماء ہوں گے افعال ہوں گے حروف ہوں گے۔ ترتیب کی کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ 3 چیزیں ہوں گی، اس سے باہر کوئی چوتھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا اسماء کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، اور اس میں سے ہم نے پڑھا اسماء کی قسموں میں سے، جیسے مثال کے طور پر اس میں ذات ہے، اس میں صفت ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں موصولہ ہے، یہ 5 پڑھے۔ اس میں بھی ہم نے ایک بات اور مزید اس سے سیکھی، اس کے بارے میں سیکھی تھی کہ سارے کے سارے معرفہ ہیں سوائے صفاتی نام کے، یا وہ نام جو صفاتی نام کسی نے ذاتی رکھ لیے ہوں۔ البتہ ذاتی نام جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، اس کو الف لام کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ضمائر ہیں، یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، ان کو الف لام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسماء اشارہ ہیں، سارے کے سارے معرفہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، معرفہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہم نے ان کے حوالے سے سیکھی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ ضمائر جو ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں، یہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اشارے جو ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں، جیسے کبھی ہوا تھا نا مسلمون، جو ذاتی نام تھا، صفاتی نام مسلمون تھا، مسلمون ہو گیا، مسلمین جمع میں آ گیا، اور کبھی ہو گیا مسلمن ہو گیا، کبھی مسلمن ہو گیا، کبھی مسلمن ہو گیا، یہ بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح ذاتی نام بھی بدل جاتے ہیں، زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، بدل جاتے ہیں۔ ذاتی نام بھی بدل جاتے ہیں اعراب میں، صفاتی نام بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ضمائر جو ہیں یہ نہیں بدلتے، یہ ایسے ہوا ہے تو ہوا ہی رہے گا، ہووی نہیں بن جائے گا، ہوو نہیں بن جائے گا، یہ ہوا ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضمائر بدلتے نہیں ہیں، اسی طرح ہیا ہے، ہیا ہی رہے گا۔ اسماء اشارہ بھی نہیں بدلتے، وہ ہاذا ہے تو ہاذا ہی ہوگا، اگر ہاذی ہی کر دیا تو وہ معنی ہی بدل جائے گا اس کا۔ ہاذی ہی اپنی جگہ ایز اٹ از ایسے ہی رہتا ہے، اور ہاذا اپنی جگہ ایسا رہتا ہے۔ ہا اولائی بھی ایسے ای رہے گا، ہا اولاؤ نہیں ہوگا، یہ بات بھی۔ تو 2 چیزیں، ذاتی نام صفاتی نام بدل جاتے ہیں، اسماء اشارہ اسماء موصول نہیں بدلتے۔ اسی طرح الذین اور الذی، اللتی، اللاتی، یہ بھی نہیں بدلتے۔ تو ہم نے 5 قسمیں اب تک پڑھی ہیں۔ ہم نے کہا اعراب کے اعتبار سے 3 بالکل نہیں بدلتے، وہ ضمائر ہیں، اشارہ ہیں، موصول ہیں۔ 2 بدل جاتے ہیں، وہ کبھی دن ہوگا، دن ہوگا، دن ہوگا، کبھی دو، دی، دا ہوگا، اور اسی طرح وہ آگے اعراب کے اعتبار سے، جمع کے اعتبار سے اور بھی۔ تو یہ ہم بنیادی چیز ذہن میں رکھیں، 5 قسمیں اسم کی پڑھی، 2 کا اعراب بدلتا ہے، 3 کا نہیں بدلتا۔ وہ من آ جائے، وہ مفعول بن جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ایز اٹ از ایسا ہی رہے گا۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے، ہم اس اعراب کو کہیں گے کہ یہ ہے، اگر حرف جر کے بعد آئے ہم کہیں گے ہے مجرور ہی، لیکن یہ اپنی ظاہری حالت میں نہیں ہے مجرور، ظاہری حالت میں، یہ چھپی ہوئی حالت میں جو ہے نا اسے ہم مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ مجرور ہی، اس کے مقام پر مجرور ہی حکم لگے گا، لیکن چونکہ یہ بدل نہیں سکتا تو یہ اسی حالت میں مجرور ہے، کلیئر؟ اس کو ہم مزید انشاءاللہ آگے سمجھیں گے۔ یہ آج ہم نے اس اعتبار سے اسماء میں نئی چیز سیکھی کہ کچھ اسماء ہیں جن کا اعراب بدل جاتا ہے، کچھ اسماء ہیں جن کا نہیں بدلتا۔ کس کس کا بدل جاتا ہے؟ ذاتی نام ہوں یا صفاتی نام ہوں، اعراب بدلتا ہے۔ ضمائر ہوں، اسماء اشارہ ہوں، موصولہ ہوں، ان تینوں کا اعراب نہیں بدلتا، یہ ٹس سے مس، کوئی چیز بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ بس چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ البتہ باقی جو ہے نا وہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کیسے، تو وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز اسماء کے حوالے سے۔
اور اسماء میں ہم نے پھر ضمائر کی دو قسمیں پڑھی تھی. ایک تو وہ ہیں جو الگ آتے ہیں، جیسے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ہی ہن انتی انا انتن نحنو، یہ الگ آتے ہیں، یہ مل کر نہیں آتے. پھر انہی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ مل کر آتے ہیں، جیسے ہو ہم کا ی کم نا، جیسے اسی طرح ہا ہن کی ی کننا نا، یہ مل کر آتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک اور ہم نے بات سیکھی تھی کہ اگر یہ اسم کے ساتھ مل کر آئیں گے تو معنی اور دیں گے، اور اگر فعل کے ساتھ مل کر آئیں گے تو معنی اور دیں گے. تو اسم کے ساتھ مل کر آئیں گے تو کیا معنی دیں گے؟ ملکیت کا معنی دیں گے اس کے لیے، یعنی یہ کام، اب یہ کام یہ چیز اس کی ہے. اگر کتاب لگے گی تو وہ کتاب اس کی ہے، وہ جو بھی لگ جائے. وہ کتاب کے ساتھ ہو لگے گا تو مذکر کی، ہا لگے گا تو مؤنث کی، ہم لگے گا تو ان سب کی، ہن لگے گا تو ان سب عورتوں کی. تو یہ ملکیت کا معنی دیں گے. اور اگر فعل کے ساتھ لگے گی تو پھر یہ جس پر فعل کہتے ہیں سب کو. کتاب ہم کہتے ہیں کتاب زیدن، دن سے دن ہو گیا تو کتاب ہو ہی رہا، یہ کتاب ہی نہیں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اب سمجھ لیا کہ ضمائر جو ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا، یہ اپنی اصلی حالت میں ڈٹے رہتے ہیں، بہت ڈھیٹ ہیں یوں کہیں، یہ نہیں بدلتے. البتہ ذاتی نام صفاتی نام یہ حکمت کے تحت بدل جاتے ہیں، یہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے انزل الناس منازلہم، تو جو حرکت جیسے آتی ہے یہ ویسے ہی ڈھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اکرام کرتے ہیں. تو اس کو اس انداز سے ہم لنک سے یاد رکھیں. یہ ہم نے تفصیل پہ یہ ہم پڑھ چکے، اس کو دہرا لیا ہم نے. سب سے پہلے یہ تو اسماء ہم دہرا رہے تھے، اب پھر ہم سب سے پہلے ہم نے حروف سیکھے تھے. یہ کچھ ان کو کہتے ہیں حروف جر. یہ اگر اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسے زیر دیتے ہیں. تو اب اسم میں فوری آپ کے ذہن میں الگ ہو جانا چاہیے کہ ہر اسم کو زیر نہیں دیں گے، وہ جو 3 اسماء ہیں ان کو نہیں دیں گے. اگر میں کہوں گا ھذا الشیء لہذا، اس کے لیے ھذا الشیء لہذا الشخص، ھذا الشیء یہ جو چیز ہے، لہذا الشخص اس شخص کے لیے، تو لہذا تو ہذا ہی رہے گا، لہذی نہیں ہوگا، ہذی ہی ہو جائے گا تو وہ تو پھر مؤنث بن جائے گا. تو اس کو ہم مد نظر رکھیں کہ بھئی یہ حروف جارہ ہیں، اسم کو زیر دیتے ہیں. کون سے اسماء کو؟ اس میں ذات ہو اور اس میں صفت ہو. اور جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں اور اسماء ضمائر ہیں، یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. کس صورت میں اسماء موصولہ پہ ہوتے ہیں، کس صورت میں اسماء اشارہ پہ ہوتے ہیں، وہ ابھی صورتیں ہم نے نہیں پڑھی، بس اس کو ابھی یہ رکھیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ حروف ہم نے پڑھ لیے تھے. ایک بار بس اس کو ایک نظر دیکھیں. لی کا مطلب کے لیے، من سے عن بارے میں، یا سے، بی کا مطلب ساتھ، فی میں اعلیٰ پر، اور الی طرف، اور یہ ان کی ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اسماء کی قسمیں دہرا لی: ذاتی نام، صفاتی نام، ضمائر، اشارہ اور اسم موصول. اب ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار کہ اعراب جو ہے نا، وہ پہلے تو اعراب ہے کیا؟ ہر کلمہ کی آخری حرف کی بدلتی ہوئی حالت، یعنی ہر کلمہ کے جو آخر میں حالتیں بدلے گی نا، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، کبھی، اس کو ہم اعراب بولتے ہیں. اس کو ہم اعراب بولتے ہیں. اعراب پھر ہم نے کہا کہ 2 طرح کا ہے، 2 طرح کا ہے، یا اس کی علامت 2 طرح سے ہیں. کس طرح سے؟ ایک تو علامات ہیں اصلی علامت ہوتی ہے. وہ کون سی ہیں وہ ہم نے کہہ دیا. یا تو زبر، وہ ظاہری ہیں، اصلی مطلب جو ظاہری ہیں، زبر سے ہوگی، زیر سے ہوگی، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش سے ہوگی، جزم سے ہوگی، یہ تو ظاہری علامات ہیں. اچھا، کبھی ظاہری نہیں ہوگا. دوسری اس کی فرعیہ، علامات الفرعیہ. وہ کون سی ہیں؟ وہ پھر اس کے قائم مقام حروف ہوں گے. وہ کبھی واو ہوگا، کبھی یا ہوگا، کبھی الف ہوگا، یہ ہوگا. اچھا، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ واو صرف پیش کی جگہ لیتا ہے اور یا زیر کی جگہ لیتی ہے اور الف زبر کی جگہ، ایسا. یہ آپس میں بدلتے بھی ہیں، ان کے بدلاؤ کو ہم سمجھیں گے. لیکن بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ جب ہم کہیں گے
المسلم مسلمن کی جمع اگر ہم کہیں گے مسلمن جو اصلی حالت والا ہے جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی ابھی، مسلمن تو اس کی جمع آئے گی مسلمون، مسلمون. اور اگر ہوگا مسلمن تو مسلمین، اور مسلمین تب بھی مسلمین. تو پتہ یہ چلا یہ جو یا ہے نا یہاں یہ دو حالتوں میں آتی ہے، جر میں بھی آتی ہے، جر کے قائم مقام بھی آتی ہے، اور نصب کے قائم مقام بھی آتی ہے. تو دو حالتوں میں اصل میں تھا وہاں العالمون، عالم عالمن یعنی ایک جہان، عالمون بہت سارے جہان، لیکن وہاں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں العالمین. یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ہم نے کہا یہ پیچھے رب کی وجہ سے ہے، رب العالمین یعنی جہانوں کا رب. تو رب کو ہم اس کی اضافت کر رہے ہیں عالمین کی طرف. کس کا رب ہے؟ جہانوں کا. تو وہاں وہ مضاف الیہ بن گیا عالمون. تو عالمون جب مضاف الیہ بنا تو ہم نے کہا مضاف الیہ ہوگا تو وہ تو اس کے اوپر تو زیر آئے گی، کیونکہ زیر جر کی ہم نے دو جو ہے نا وہ اسباب پڑھے ہیں، یا تو حروف جر ہوں یا مضاف الیہ ہو. تو مضاف الیہ بن گیا وہاں، تو وہاں آ گیا عالمین، مون کی جگہ مین آ گیا، تو وہ حالت جری، ٹھیک ہے، وہ حالت جری. اور اگر ہم نسبی ہوتا تو تب بھی عالمین ہی ہوتا. تو اس طرح سے تو کبھی ایسا ہوگا واو پیش کی جگہ ہوگی، کبھی یا زیر کی جگہ ہوگی، اور یا کبھی کبھی زبر کی جگہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اگر اصلی کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ کبھی ہوگا نصر زیدن تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے مدد کری ہے، اور کبھی ہوگا نصر خالدن زیدن تو یہ زیدن ہو گیا. اور کبھی ہوگا یعنی آپ کہیں گے اخذت میں نے لی کوئی بھی چیز لی من زیدن زید سے تو یہ زیدن ہو گیا. تو یہ اصلی اعراب جو ہے نا وہ بدل رہا ہے وہاں. اور فری کیا ہے کہ وہ یعنی اس فرع شاخ کو بولتے ہیں، ایک یہ تو اصل ہے اور یہ اس کی شاخ ہے اسی کے یہی، لیکن یہ کبھی یہ نہیں آتا، اس کی جگہ یہ آ جاتے ہیں، حروف آ جاتے ہیں. تو بس یہ دو طرح کا اعراب اس کی علامتیں ہم یاد رکھیں. باقی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے ساتھ کیا کیا آ سکتا ہے. پیش دو پیش تنوین بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے. جزم نہیں آ سکتی، یہ اسم کے لیے نہیں. اور جب ہم فعل کی بات کر رہے ہیں تو پھر فعل کے اوپر پیش بھی آ سکتی، زبر بھی آ سکتی اور زیر نہیں آ سکتی، جزم آ سکتی. تو پتہ چلا زیر اسم کے ساتھ خاص ہے اعراب میں، اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے اعراب میں. تو ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ فعل پر زبر کب آتی ہے اور فعل پر جزم کب آتی، لیکن اسم کے لیے ہم نے پڑھا کہ زبر کب آتی ہے، نصب کب ہوتا ہے جب وہ مفعول ہوتا ہے، اور اسی طرح زیر کب آتی ہے جب حروف جر اور مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ہم نے مثالیں پچھلی بار بھی لے لی تھی. جیسے خالدن تھا اصلاً، تو اگر ہم اس کو یہاں مفعول بنا دیں گے تو یہ بدل جائے گا. جیسے نصر زیدن خالدن تو یہ بدل گیا. الباب تھا فتح حامد الباب تو یہ بدل گیا. اسی طرح یہ دو زبر کی یا زبر کی ہم نے ایک ہی حالت پڑھی کہ مفعول ہو. جر کی یہ بھی بدلی ہو، اس کی دو حالتیں پڑھی ہیں، یا تو من کے ساتھ حروف جر کے ساتھ ہو، وہ من ہو، لی ہو، الہ ہو، علا ہو، بی ہو، کوئی بھی ہو، یا مضاف الیہ ہو. تو یہ تھا اصل میں زیدن، تو سمعت من زیدن، سمعت یعنی میں نے سنا من زیدن زید سے، تو یہ بدل گیا، من آ گیا. کتاب زیدن زید کی کتاب تو یہ بدل گیا. رسول اللہ کتاب اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ تھا یہاں تک ہماری. اب ہم افعال کی طرف آتے ہیں. افعال میں ہم نے کہا کہ یہ تبدیلی بہت اہم ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہے تبدیلی کے اعتبار سے. تو ہم نے کہا ماضی میں تبدیلی جو ہے وہ آخر میں ہوتی ہے. کیا لگتا ہے؟ تا، تو، تم، نہ، یا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آخر میں ماضی کی تبدیلی ہوتی ہے. مضارع کی الٹ ہے، وہ شروع میں ہی ہو جاتی اور اس میں کیا لگتا ہے؟ یا، تا، آ، نا.
آ یعنی الف اور نا نون. تو یہ مضارع کی علامات ہیں. ترجمے میں پھر ظاہر سی بات ہے زمانہ بدلا ہے تو ترجمے میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے. ماضی مطلب ہو گیا، اور جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ مضارع. ٹھیک ہے، تو اس یہ ہم بنیادی باتیں ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ کچھ حروف ہم نے پڑھے تھے، حروف نفی ما، لا اور لم اور لن. یہ ہم نے بہت بار دہرا لیا الحمدللہ، اور یہ ابھی بھولنے نہیں چاہیے. ما ہم کس کے ساتھ نفی میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ ماضی میں. اور لا، اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں 99% تقریباً، بہت کم استعمال ہوتا ہے باقی جگہوں پہ. اچھا اسی طرح لم اور لن یہ بھی نہیں کے لیے تھے. لم اور لن یہ ہم نے سیکھ لیا، استعمال کیا ہے وہ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فعل کے ساتھ اس کو. ٹھیک ہے جی. آج کچھ یہ کلمات الجدیدہ ہیں ہمارے پاس، اور یہ بہت اہم ہے اور بہت بار دہرائے جاتے ہیں. عربی زبان میں بہت ان کا استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے ہمارے پاس الآن. الآن اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی، ابھی ابھی ابھی. جب ہم کہتے ہیں کب کروں میں، ابھی. کب جاؤں، ابھی جاؤ. ٹھیک ہے، تو کوئی پوچھتا ہے آپ سے کب جا رہے ہیں، بس الآن، ابھی نکل رہے ہیں. تو یہ الآن کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عربی زبان. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی، الآن ابھی. اور پھر اس کے ساتھ حتیٰ کا بھی مل جاتا ہے. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک. تو الآن لگ جاتا ہے تو ابھی ہو جاتا ہے. تو حتی الآن یعنی ابھی تک. ہم یہ استعمال کرتے ہیں یوں استعمال، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں گیا، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. حتی الآن ما جاء، جاء آیا، اور ما جاء نہیں آیا. حتی الآن ما جاء، حتی الآن ما ذهب کہ ابھی تک نہیں گیا. حتی الآن ما سمع، ابھی تک نہیں سنا. حتی الآن ما فتح، ابھی تک نہیں کھولا. حتی الآن ما فعل، ابھی تک اس نے نہیں کیا. تو یہ حتی الآن جملہ استعمال ہوتا ہے. الآن اور اس کے ساتھ حتی مل جائے تو ابھی تک. الآن ابھی، اور حتی مل جائے تو حتی الآن ابھی تک. تو یہ جملہ عام طور پر بہت استعمال ہوتا ہے. پھر آگے یہ دو لفظ ہیں، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اذ اور اذا. اذ اور اذا. تو اس میں اور بھی ان کے ساتھ لفظ جوڑ کے استعمال ہوتے ہیں، آسا آسا سیکھیں گے. اذ اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور یہ تو معروف ہے مثال آپ کے پاس. جب آپ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا مطلب ہے؟ واو نہیں وہاں، اذا. اذا یعنی جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد. بس ایک کام اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اذا لگ جاتا ہے ماضی کے ساتھ تو اس کا معنی مضارع میں کر دیتا ہے. اصل میں تھا جاء آیا، جاء آیا، اور جب اس کے ساتھ لگا اذا تو اس کا مطلب یہ نہیں جب آیا نہیں، جب آئے، جب بھی آئے. تو جب آئے، اذا جاء جب آ جائے. نصر اللہ، یہ نصر اللہ ہی، یہ مضاف مضاف ہے. نصر اضافت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد. تو یہ ہے اذا جاء. تو اذا جب بھی لگے گا ماضی کے ساتھ تو اس کو مضارع میں معنی کر دے گا. یہ خاص ایک بات ہے. یعنی کچھ کبھی تو ہم معنی ہم ماضی کا ماضی میں کریں گے، مضارع کا مضارع میں کریں گے. کچھ حروف ایسے ہیں جو ماضی پر داخل ہوں تو اسے مضارع میں لے جاتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اسے ماضی میں لے جاتے ہیں. ہوتا مضارع ہے لیکن وہ لفظ جب اس پر داخل ہوا، ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی تفصیل لیں گے. تو یہ اذا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا، جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مضارع میں معنی لے جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اذ اور اذا یہ دو لفظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جب. ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں من شر غاسق اذا وقب، وہ ہے وقبہ. وقبہ مطلب ہے چھا گیا. وقبو وہ سب چھا گئے، چھا جانا، غالب آ جانا، چھا گیا. تو جب ہم وقبہ کے اوپر اذا داخل کرتے ہیں، اذا، تو ہم کہتے ہیں وقب، اذا وقب، جب وہ چھا جائے.
یعنی اندھیرے سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کب؟ اذا وقب، جب وہ چھا جائے. تو جب وہ چھا گیا نہیں، جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے ہم اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں آتے ہیں اندھیرے کے شر سے. تو یہ ہے اذا وقب. دو جگہ ہم نے پڑھ. ماضی تھا وقبہ، تو اس کا معنی وہ رہا ماضی، لیکن اس کا معنی ہم مضارع میں کریں گے. پھر وہ مضارع میں معنی چلا جائے گا، یعنی جب چھا جائے، جب آ جائے، جب چھا جائے، ایسا. تو اذا اور جب. آگے لفظ ہے، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں دونوں. ان دونوں کو میں نے اس لیے ایک ساتھ لکھ دیا کہ دونوں کا مطلب سیم. لو مطلب اگر، لو اگر. جیسے ہم کہتے ہیں ان اگر، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. لو اس کا مطلب بھی اگر. تو یہ دو لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس انداز سے کہ ان تذهب، اگر آپ جائیں گے، اذهب تو میں بھی جاؤں گا. ان تنصر انصر، اگر آپ مدد کرو گے تو میں بھی. یہ ہم کرتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. بھائی اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. تو اس طرح سے ان تسمع اسمع، اگر آپ سنو گے تو میں سنوں گا. ان تنصر انصر، اگر آپ مدد کرو گے تو میں مدد کروں گا. ان تضرب اضرب، اگر مارو گے تو میں بھی ماروں گا. تو یہ اس طرح سے ان بھی استعمال ہوتا ہے، لو بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہماری عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں. الآن ابھی، حتی الآن ابھی تک، اذ یا اذا جب، لو اور ان اگر. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہم نے 4 نمونے یا 4 باب، 4 ابواب ہم نے پڑھ لیے تھے. 4 ابواب. باب ہم نے سمجھ لیا دروازہ، یعنی پھر اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کے افعال اس دروازے سے نکلیں. تو فتح یفتح پہلا یہ تھا، پھر نصر ینصر، اور پھر ضرب یضرب، اور پھر سمع یسمع. تبدیلی کیا کیا آ رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سب ماضی سیم ہے تینوں میں. یہاں پہلے زبر تھا، پھر پیش ہوا، پھر زیر ہو گیا. اب یہ 3 حرکات تھی، ختم ہوئی، تو اب ماضی میں چینجنگ ہو رہی ہے. سمع. یہ 4 طرح کے ابواب ہم نے پڑھ لیا. ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک نظم یاد کری تھی، ایک بار دہرا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جیسے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع. تو یہ 4 ابواب ہیں. اور یہ 4 ابواب ہم نے کہا یہ ہمیں پھر کمزور افعال میں بھی مدد دیں گے، کیونکہ انہی پیٹرن پر آئیں گے وہ کمزور افعال سارے کے سارے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے شارٹ ہم پڑھ چکے. فا آئے گا تو اس کا مطلب فتح، نون آئے گا تو نصر، ضاد آئے گا تو ضرب، سین آئے گا سمع. تو یہ پہلا سیٹ تھا ہمارے پاس. فتح یفتح افتح، اور فعل یفعل افعل، اور جعل یجعل اجعل. ان میں ہم نے چابیاں بنائی تھی. یہ 6 چابیاں ہم نے پڑھی تھی. تو اس کا ہم تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تھا فعل. فعل کا مادہ کیا ہے یہاں آپ کو نظر آئے گا، فا عین لام. اور میں نے جو مادے کے علاوہ جو حروف ایڈ ہو رہے ہیں ان کو میں نے ریڈ کر دیا کہ یہ اس پیٹرن کو ظاہر کرتے ہیں جس پیٹرن پر ہم اس کو لا رہے ہیں. جیسے مضارع ہے تو مضارع کو کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ یہ یا. امر ہے تو کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ یہ الف اور آخر سے ساکن. فاعل ہے تو کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ فا کے بعد الف. مفعول ہے تو میم اور واو یہ ایڈ ہوا ہے. باقی فا عین لام سیم رہا، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فاعل لام. تو یہ اصل ہے، مادہ ہے اس کا. یہ روٹ ورڈز ہیں یہ 3، اور ہر کسی کے ہوں گے 3 حروف ورڈ. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں افعال. اس کے حوالے سے آج تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھ لیں. افعال ابھی تک ہم نے ثلاثی پڑھے ہیں. ثلاثی مطلب ثلاثہ سے 3 حرفی، 3 حرفی فعل ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. 3 حرفی سے مراد کہ ماضی میں ابھی تک 3 حرف ہیں، وہ چاہے کمزور ہوں چاہے وہ صحیح اور صحت مند افعال ہوں، ہم نے 3 والے پڑھے ہیں. ایسا نہیں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جتنے پڑھے ہیں کہ جس میں ماضی میں 4 حروف ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں چھیڑا ابھی.
تو اس اعتبار سے افعال کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں 3 حروف ہوتے ہیں، فاعل، فعل، ضرب، نصر، سمع، سب میں دیکھیں گے آپ 3 ہیں۔ پھر دوسری قسم ہوتی ہے جو رباعی ہوتی ہے، رباعی کہتے ہیں اربع سے، اربع، خلفاء اربع۔ خلفاء اربع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ 4 خلفاء، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ خلفاء اربع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 4 ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے رباعی، اربع سے، یعنی 4 حرفی۔ پھر ماضی میں 4 حروف ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی 3 ہیں پھر 4 ہوں گے، یہ دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم ہے جس میں 5 ہوں گے، خمسہ سے، خماسی، خمسہ سے خماسی، خمسہ یعنی بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، خمسہ، خامس، تو اسی سے ہے خماسی، یعنی 5 حرفی۔ پھر ایسا ہوگا کہ ابھی 3 ہیں پھر 4 ہوں گے، پھر ماضی میں 5 حروف ہوں گے۔ پھر آخری قسم ہے اور وہ ہے سداسی، سادس، 6 سے، 6 چیزوں پر ایمان ضروری ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ تو وہ پھر آخری افعال ہیں 6 حرفی، سداسی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں ماضی میں 6 حروف ہوں گے، ماضی میں پھر 6 حروف ہوں گے، اور بہت ایزی پیٹرن ہے، جیسے ثلاثی کا ہے ایسے ہی آگے سارا۔ ویسے اشارے اور معنی ہم نے سمجھ لیا، معنی اسی جہتوں پہ ہوں گے، جیسے یہاں، 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 اسی طرح مؤنث کے، اور مضارع یہاں اور امر یہاں، یہ اسی طرح سے ہوگا، یہ کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ بس کیا ہوگا کہ حروف بدلیں گے اور تھوڑا تھوڑا معنی میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم نے فعل کو ابھی سمجھا کہ فعل 4 طرح کا ہے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے افعال جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں، یا تو ثلاثی ہوں گے 3 حرفی، یا رباعی ہوں گے 4 حرفی، یا خماسی ہوں گے 5 حرفی، یا سداسی ہوں گے 6 حرفی۔ سبائی نہیں ہوتا کوئی بھی فعل، ٹھیک ہے جی، سبائی نہیں ہوگا۔ تو یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ ماضی کی، ماضی میں اتنے حروف ہوں گے۔ پھر آگے ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں بڑھیں گی کچھ کم ہوں گی، اس کی بدلاؤ کو ہم انشاءاللہ آگے سمجھتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اکثر سب سے زیادہ افعال 3 حرفی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، باقی بہت کم استعمال ہوئے۔ تو ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ چابیاں آ گئی 6، اور اس میں سمجھیں اس کے اشارے کیا ہوں گے۔ پہلے 3 تو معروف ہیں، دوسرے 3 بھی ہم سمجھ چکے، جیسے فعل، یہاں ہم اس کا اشارہ کریں گے، بالکل فعل، یہ ماضی یہاں چلے گا، یہاں، اور پھر مضارع یہاں چلے گا، فعل یفعل، یفعلون تفعلوا، افعلوا تفعلون نفعلوا، اس طرح چلے گا، ٹھیک ہے۔ پھر امر ہے یہاں، ایک ہے، سب ہیں، نہیں ہے یا سب نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کہا آگے ہے فاعل، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، تو اس کو ہم سمجھیں گے دینے والا، دینے والا، کوئی کام اس سے سرزد ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ دے رہا ہے کسی کو، فعل۔ مصدر ہم نے کہا یہ اصل چیز ہے، یہ کام کا نام ہے اصل۔ اس کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ یہ کام کا نام ہے، مصدر ہے، اسی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، مصدر اصل ہے، پھر یہ مفعول، فاعل، اور اسی طرح امر، مضارع، ماضی، یہ سارا اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل تھا، تو پھر اس کو سب نے جو ہے نا وہ ماضی بھی بن گیا، مضارع بھی بن گیا، امر بھی بن گیا، فاعل بھی بن گیا، مفعول، اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو چابیاں ہم نے لی۔ یہ اصل ہے، ایک تو بات یہ یاد رکھیں، یہ کام کا نام ہے اور یہ اصل ہے۔ دوسری چیز اس میں یاد رکھیں کہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے،
ثلاثی میں اس کا کوئی پیٹرن، کوئی سٹائل ایک خاص نہیں ہے. کبھی یہ ہوگا آپ پڑھ رہے ہیں کہ پہلے فا کے نیچے زیر ہے اور عین پر جزم ہے، اور آخر میں تو خیر دو پیش آئے گا، ٹھیک ہے، تنوین کو، کہ یہ تینوں اسم ہیں، یہ افعال ہیں، ماضی مضارع امر، اور یہ تینوں اسم ہیں، اس فعل سے تینوں اسم ہیں، فاعل مفعول اور فعل، ٹھیک ہے، فعل. تو باقی آپ کبھی دیکھیں گے کہ دونوں کے اوپر زبر آ گئی، کبھی آپ دیکھیں گے ایک کے نیچے زیر دوسرا جزم، کسی کا ایک کے اوپر زبر ایک کے نیچے زیر، تو کبھی یہ انداز بدلتا رہے گا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہی الگ ہو گیا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے مصدر بالکل ایک پیٹرن پر نہیں چل رہے بلکہ بدل رہے ہیں. تو بس اس کو ہمیں اس ذہن میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی، یہ اصل ہے، کام کا نام ہے، اور اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا، کوئی خاص اس کی ڈائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بس یہ ایسے ہی سنے سنائے ہوتے ہیں، جیسے ہیں ویسے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل، اس سے آتا فعل یعنی کام. تو میرے ساتھ دہرا لیں اس بار، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جی دوبارہ سے، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جی کروا دیں. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جی فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جی فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جی فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. بالکل. اب فعل سے پورا ٹیبل ہے، جی کروائیے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. بالکل درست. اس سے بھی ٹیبل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ایک ہو گیا، پھر ہوگا فاعلون یعنی بہت سارے. فاعل ایک کام کرنے، فاعلون بہت سارے کام کرنے والے. پھر آگے آ جائے فاعلتن مؤنث، فاعلاتن بہت ساری کام کرنے والے، ٹھیک ہے. تو یہ چار سیگے، چار ورڈ ظاہر سے بنیں گے. تو یہ اس کا ٹیبل ہے. جیسے فاعلن، فاعلون، اسی طرح فاعلتن، فاعلاتن، اور پھر مفعول اس کی بھی ہے، مفعول، مفعولون، مفعولتن، مفعولاتن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے فعل ایک ہی رہے گا، وہ اصل کام کا نام ہے اور اس سے ساری چیزیں نکلی ہیں، وہ اصل رہے گا. تو اس کے بھی ٹیبلز ہیں، فاعل، فاعلون، فاعلۃ، فاعلات، مفعول، مفعولون، مفعول، مفعولون، اور مفعولۃ، مفعولات. تو یہ اس کے بھی ٹیبل ہیں، چار ہم اس کے ذہن میں رکھیں، یہ بنیں گے، ٹھیک ہے. کچھ استعمال ہوتے ہیں، کچھ استعمال نہیں ہوتے، لیکن اگر آئے گا تو اسی پیٹرن پر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ بنائیں ہم اور وہ استعمال ہی نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر استعمال ہوگا تو اس پیٹرن پر ہوگا. بس یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس ہے دوسرا فتح. اس کا روٹ ورڈز ہیں، مادے ہیں اس کے، فتح، اور ہر جگہ وہی ہے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ ریڈ آپ کو نظر آئیں گے. وہ تین حرفی جو اصل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ برقرار ہیں، بس اس کے آگے پیچھے جو ہے نا کچھ حروف اور ایڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے اس کو. فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. اسی طرح ایک بار فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح.
جی کروا دیں ایک بار. فتح یفتح افتح. فاتح مفتوح فتح. بالکل جی ماضی کی کروا دیں, آپ کروا دیں. فتح فتحو, فتح فتحو, فتحت فتحت فتحتو, فتحتم فتحنا. یفتح یفتحون, یفتح یفتحون, تفتح تفتح افتح, تفتحون تفتحون نفتح. افتح 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 افتحو, لا تفتح لا تفتحو. بالکل آگے آگے اس کی چابیاں ہوں گی فاتح مفتوح فتح, اور فاتح کا آگے کیا ہوگا؟ فاتح فاتحون فاتحون. پھر آگے فاتحۃ فاتحات. پھر اسی طرح مفتوح مفتوحون, مفتوحۃ مفتوحات. اسی طرح بنے گا اس کا, ٹھیک ہے. فتح اس کا اصل نام ہے. تو ایک بار اور, فاتح فاتحون, فاتحۃ فاتحات. جی مفتوح مفتوحون, مفتوحۃ مفتوحات. یہ اس کی یہ چابیاں چار دو دو جمع اور مؤنث بنیں گے اس کے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ پوری ٹیبل ہیں اس میں, جیسے فتح سے ماضی کا, یفتح سے مضارع کا, اور افتح اس سے امر کا. پھر آگے ہے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس جعل. جعل جیم عین لام, یہ اس کا مادہ ہے. تو جعل یجعل اجعل, جاعل مجعول جعل. اچھا کیا مطلب ہوگا مفتوح؟ مفتوح جو چیز کھلی ہوئی ہے, مفتوح. مفتوح هذا الباب مفتوح, دروازہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اسی طرح مجعول وہ چیز جو بنائی گئی, بنائی ہوئی چیز, بنانے کا کام جس چیز پر ہوا وہ بنائی ہوئی چیز, جو بنی چیز مجعول. اسی طرح مفتوح کھلی ہوئی چیز. تو وہ یہ مفتوح کا مفعول کا مطلب ہوگا کہ جس پر وہ کام ہوا, وہ کام جس پر ہو گیا ہے وہ چیز, ٹھیک ہے جی. تو مفتوح وہ چیز جو کھلی ہوئی ہے, کھولنے کا جس پر کام ہوا. مجعول وہ چیز جو بنی ہوئی ہے, جس پر بنانے کا کام ہوا, مجعول. تو اس سے بھی یہ ایسا ہی ہے, جیسے جعل سے پورا ٹیبل بنے گا, یجعل سے اجعل, اور اسی طرح جاعل جاعلون, جاعلۃ جاعلات, اسی طرح مجعول مجعولون, اور اسی طرح مجعولۃ مجعولات. اچھا ہو سکتا ہے کچھ جو ہم اسماء بنا رہے ہیں وہ استعمال نہ ہوئے ہوں, لیکن اگر ہوئے ہوں گے یا آئیں گے اس سے یہ فاعل مفعول آئے گا تو اسی پیٹرن پر آئے گا, ٹھیک ہے جی. کوئی بھی اس میں فعل ہم لے لیں اس سے ثلاثی سے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا. جعلن اس کا اصل جعلن, تو اتفاق سے وہ سارا ایک ہی پیٹرن چل رہا تھا. جیسے فعل فعل کے نیچے زیر آ گئی, پھر فتح وہ زبر آ گئی, پھر اسی طرح جعل اس کے اوپر بھی فتح. تو بس فعل کے فا کے نیچے زیر آئی. دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس نصر ینصر اور عبد یعبد اور خلق یخلق. اس کو بھی جلدی سے کریں. تو بس یہ چابیاں تو ہیں ہمارے پاس, ایک ایک بار کریں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. نصر ینصر انصر, نصر ناصر منصور نصر, یہ بھی اسی پیٹرن پر ہے. اب آگے ہے عبد. عبد یعبد اعبد, عابد عبادتن. اب دیکھیں یہ سیم بالکل چینج ہو گیا. عبادتن اصل عبادت ہے نا, عبادہ یہ اصل ہے عبادہ. تو وہ عبادت کر رہا ہے, وہ اس نے عبادت کی, وہ سب عبادت کر رہے ہیں, یہ پھر سارے عبادہ سے نکلیں گے. عبادت اصل ہے عبادت, کام کرنا ہے عبادہ, ٹھیک ہے. تو یہ پیٹرن بالکل چینج ہو گیا, تا بیچ میں آ گئے. مصدر اصل ہے, اسی سے سارے نکلے ہیں باقی. اور یہ ایک بات اس کے بارے میں اور یاد رکھیں, ایک تو یہ اصلی ہے, کام کا نام ہے جو کام ہو رہا ہے.
دوسرا اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، کوئی خاص انداز نہیں ہے، طریقہ کار، بس یہ سنا سنایا ایسے ہے تو بس کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ عبادتن بالکل الگ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پھر ہم کیا ناصرن سے، جیسے ناصرن ناصرون، ناصرون مسلمون مسلمون جیسے. ٹھیک ہے. اور اسے ناصرتن ناصراتن، ناصرتن ناصراتن، ناصرتن مدد کرنے والی، ناصراتن بہت سارے مدد کرنے والی. اور اسی طرح منصورن منصورون. ٹھیک ہے. منصورتن منصوراتن سیم. اسی طرح معبود، معبود اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو خود کو کہتے ہیں ان کی بات، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے. معبود معبودون. اور اسی طرح معبودتن معبوداتن. اور اس طرح عابد عابدون، عابدتن عابداتن عابدات، مسلمون مسلمتن مسلمات. اسی طرح تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس خلق. جیسے خلق ایک بار پڑھیں، ان سب کو پڑھ لیتے ہیں. نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر. عبد یعبد اعبد، عابد معبود عبادۃ. خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. تو اسی طرح خالق سے کیا ہوگا؟ خالق خالقون، خالقون خالقۃ خالقات. اور اسی طرح مخلوق مخلوقون اور مخلوقۃ مخلوق. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے کہا اصل بات کہ ہو سکتا ہے کہ یہ استعمال نہ ہوئے ہوں، لیکن اگر اس پیٹرن پر آئیں گے تو ایسے آئیں گے وہ کسی بھی فیل سے. تو ایک ڈائی سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس دوسرا سیٹ. اور اب ہے تیسرا سیٹ ہمارے پاس. تیسرے سیٹ میں ہمارے پاس یہ 3 افعال ہیں، ضرب یضرب اور جلس یجلس اور نزل ینزل. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک اور چیز بھی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کو ہم لیتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے. ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، جلس یجلس اجلس، جالس مجلوس جلوس. یہ لفظ اچھا، اس کو ہم نے ابھی وہ 2 آپ کو کہا تھا، ابھی ہم نے پہچان نہیں کری، یہ الگ پیٹرن پر ہیں. ان میں سے اگر اس انداز پر آئے گا تو ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم پھر کہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ حروف لگاتے ہیں، جیسے مجلوس علیہ، اور اسی طرح منزول لہو یا منزول علیہ. تو یہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حروف ایڈ ہوتے ہیں. یہ 2 جائیں تو اس میں یہ کہیں استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم. اگر ہوا ہوگا تو اسی انداز پر ہوا ہوگا، کچھ حروف اور ایڈ کر کے. ٹھیک ہے. وگرنہ فعل جو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے جلسا وہ بیٹھا، بس دوسرا کوئی بھی چیز متاثر نہیں ہوئی. اور ضربا اس نے مارا تو کسی کو مارا ہے تو کوئی چیز متاثر ہوئی. تو کچھ افعال ہوتے ہیں جو پھیلتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں متعدی، اس کا مفعول آگے ہوتا ہے. کچھ لازم ہوتے ہیں جو نہیں پھیلتے، متعدی نہیں ہوتے، وہ بس اپنی حد تک کی ہوتے ہیں، اس کا مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے تو یہ انہی میں سے ہیں، لیکن میں نے یہ یہاں لکھ دیا. یہ کبھی استعمال تو ہوا ہے عربی زبان میں کچھ اور لفظ، تو ابھی یہ اصطلاحات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے ہمارے پاس نزل ینزل انزل، نازل منزول نزول. ٹھیک ہے. اور یہ ایک پیٹرن پر ہے تو ان کا یہ مصدر بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. جلوس نزول، نزول یعنی نازل ہونا، جلوس بیٹھنا. قیام کی ضد ہے، قیام، قیام کھڑا ہونا، جلوس بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے جلسا وہ بیٹھ گیا، قام وہ کھڑا ہو گیا. اب قام یقوم یہ ہم کمزور افعال میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اس سے بھی یہی وہ ضارب ضاربون، ضاربتن ضارباتن. اسی طرح مضروب مضروبون مضروبون، اور مضروبتن مضروباتن.
سیم ایسے ہی مؤنث اور مذکر کے جمع جمع. اس طرح جالسن جالسون، جالسون کہیں گے جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے والے بہت سارے لوگ. اسی طرح جالستن ایک عورت بیٹھی ہوئی، جالساتن بہت ساری عورتیں بیٹھی. اور مجلوسن مجلوسون یا مجلوستن مجلوساتن، تو یہ بھی کبھی استعمال ہوا ہو. اسی طرح نازل سے نازلن نازلون اور نازلتن نازلات، اور اسی طرح منزول منزول منزولون اور منزولتن منزولاتن. تو یہ سیم پیٹرن پر اس کے آئیں گے. اور یہ جلسہ اور نزلہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر آگے ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے سمع. تو سمع سے سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع. اسی طرح عمل یعمل اعمل، عامل معمول عمل، علم يعلم اعلم، عالم معلوم علم. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سامع ان کی کیا آگے الفاظ بنیں گے، کیا ٹیبل ہے؟ سامع سامعون، اور پھر سامعتن سامعات. سامعات یعنی بہت ساری عورتیں سننے والی، ٹھیک ہے، سامعات. اسی طرح مسموع مسموعون، مسموعتن مسموعات. مسموعتن یعنی وہ مؤنث چیز جو سنی گئی، ٹھیک ہے، یا وہ مؤنث کوئی شخصیت جو سنی گئی. اسی طرح عامل عامل عاملون، عاملتن عاملات. اسی طرح معمول معمولون اور معمولتن معمولات. اور اسی طرح عالم عالمون اور عالمتن عالمات. یہ الفاظ تو معروف ہیں. معلوم معلومون معلومتن معلومات. اگر اس میں یہ استعمال ہوئے ہوں گے تو اسی پیٹرن پر استعمال ہوئے ہوں گے، اس چیز کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں ٹیبل ہم اس طرح سے یاد کریں گے. تو یہ ہمارے پاس لماذا ہم نے پڑھ لیا تھا، ماذا متی کیفا. لماذا کیوں، اور ماذا کیا، اور متی کب، کیفا کیسے. اسی طرح ان اور انا اور ان یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک چیز اس میں یہ اہم بات یاد رکھیں، اب ہم تھوڑا سا وہی کمزور افعال کی طرف جلدی سے جاتے ہیں. حروف کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا اسماء کی کچھ قسمیں وہ ویسی کی ویسے ہی رہتی ہیں، نہیں بدلتی. وہ کون کون سی ہیں؟ یا تو ضمائر ہوں یا اشارہ ہوں یا موصول ہوں، وہ نہیں بدلتے، موصول ہوں. اسی طرح حروف کبھی بھی نہیں بدلتے، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بدلیں گے نہیں. اسماء کبھی ہم نے سمجھا بدلتے ہیں، کبھی نہیں بدلتے. اور اس میں ہم کیا کیا چیز ہم نے ذاتی نام صفاتی نام سارے پڑھ لیے، ان کی جمع سالم پڑھ لی، جمع سالم جس میں مفرد برقرار ہے. ہمیں جمع و تکسیر پڑھنی ہے، اس کے کچھ اذان ہیں، آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. افعال میں یہ ایک اصلی چیلنج ہے، یہ بدلتے ہیں سارے، صرف ماضی نہیں بدلتا، باقی سارے بدلتے ہیں. تو اس کے بدلاؤ کو بھی ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی چیز، حروف کبھی نہیں بدلتے. کمزور افعال میں ہم نے کہا کمزور حروف 3 ہیں، الف یا واو، اور جس فعل میں یہ آ جائیں ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ الف یا واو کو کمزور اس لیے کہا جاتا ہے، یہ لنک ہے یاد رکھنے کے لیے، کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے، آ ای او، ذرا سا ہوگا او ای ہا، ایسے ہی. تو بیمار آدمی ہے تو یہ بیمار ہیں، تو جس فعل میں آتے ہیں اس کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم یاد رکھیں. تو ہم نے کہا سب سے پہلے وہبا ہم نے پڑھا تھا، وہبا. اس طرح وعدہ بھی ہے، قال بھی ہے، اور یہ وہبا یہ فتح کے وزن پر ہے، وہبا یہبو. اور وعدہ یعیدو یہ ضرب یضرب کے وزن پر ہے. اور قال یقول یہ نصر ینصر کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لیں گے انشاءاللہ. یعنی اس میں آپ نے دیکھا کہ واو ایڈ ہو گیا شروع میں تو بھی واو کمزور حرف ہے، تو یہ فعل کمزور ہو گیا. درمیان میں الف آ گیا وہ بھی کمزور ہے. اگر یا آ جاتا تو بھی کمزور ہوتا.
تو جس میں یہ تینوں نہیں ہوں گے وہ صحیح صحت مند فعل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحت مند ہیں جو ہم نے 4 پڑھے تھے. یہ ویسے 6 ہیں, ہم نے 4 پڑھے, 2 بہت کم استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم پڑھیں گے آگے. فتح, نصر, ضرب اور سمع, یہ پیٹرن یہ اصلی ہیں صحت مند ہے. اور یہ جو ہیں وہب, وعد, قال, زاد, اس یہاں تو ہم نے وہ فا یاد کیا تھا نا, فا ہے, نون ہے, ضاد ہے اور سین ہے. ضاد سے ہمیں پتہ چلتا تھا تو یہ کون سا باب ہے, ضرب یضرب, اور سین سے سمع اسم. یہاں ہم کوڈ یاد کریں گے, کوڈ. وہ کوڈ کیا ہوگا, جیسے وہابا کا کوڈ ہوگا اس پیٹرن پر جتنے میں ہو گیا واہا, یہ کوڈ ہوگا واہا. اور اسی طرح وعدہ کے وزن پر آئیں گے جو, وہ ہم کہیں گے وا. جو قالا کے وزن پر آئیں ہم کہیں گے قا, اور جو زادہ کے وزن پر آئیں گے ہم کہیں گے زا. یہ کوڈ ہیں ان کے شروع والے 2 حروف. ٹھیک ہے جی, ان کو ہم لیں گے. اور یہ بہت بار قرآن مجید میں آتے ہیں. پہلے وہب, وعد, قال, زاد, دعا, ہدا. جی وعدہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ واو شروع میں ہے, اس میں بھی, لیکن یہ باب الگ ہے. یہ فتح یفتح اور یہ ضرب یضرب. کیسے پتہ چل رہا ہے, ہمیں مضارع سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ پہلے 3 میں کہاں تبدیلی آتی, نہیں باب کے اعتبار سے, ماضی میں یا مضارع میں. تو پہلے 3 تو ماضی جو ہیں وہ فا ہو, نون ہو, ضاد ہو, وہ تینوں ماضی سیم ہے. تو ماضی سے ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں مضارع سے پتہ چلتا ہے. جب ہم کہتے ہیں فتح یفتح تو ہم کہتے ہیں یہ فا والا ہے. جعل یجعل, جب ہم خلق یخلق عین الکلمہ پہ مضارع میں پیش آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ نصر ہے. اور یضرب, یہ یجلس زیر آ گئی تو ہم کہتے ہیں ضرب والا ہے. اور اگر ماضی کا کب ہم پہچانتے ہیں, جب سمع, ماضی میں ہی تبدیلی آ گئی تو پھر ہم پہچانیں گے یہ سمع کے باب پر ہے. تو ابھی اس میں سے کوئی بھی سمع کے باب پر نہیں ہے. وہبا ماضی, وہیبا تھوڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے 3 میں سے ہی ہو سکتا ہے, سمع میں سے نہیں ہے. وعدہ, یہ بھی سمع سے نہیں ہو سکتا. زادہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا. قال, دعا, ہدا, یہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا راضیہ, را ضاد زیر زی یا رضیہ, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سامعہ ہے, کیونکہ ماضی میں ہی تبدیلی آ گئی. یہاں تو ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سامعہ میں سے تو نہیں ہو سکتے, اوپر والے 3 میں سے ہو سکتے ہیں. کس میں سے ہیں کیسے پتہ چلے گا, جب ہم مضارع دیکھیں گے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اہم بات تھی. تو وہابہ کا کیا مطلب ہے, اس نے دیا, اس نے عطا کیا. وعدہ, اس نے وعدہ کیا. قالا, اس نے کہا. زادہ, اس نے بڑھایا, زیادہ کیا. دعا, اس نے دعا کی, بلایا, پکارا. ہدا, اس نے ہدایت دی. یہ سارے افعال یعنی معروف ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ یہ انہی پر آتے ہیں, انہی بابوں کے وزن پر آتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں کہ یہ تھک جاتے ہیں, کمزور ہیں, تو یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. کیسے, یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں, بدل جاتے ہیں. یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں, کام کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے, تاکہ ہمیں بولنے میں آسانی ہو. بعض اوقات اس کو ویسی حالت میں پڑھیں گے جیسا ہے اصل میں, تو وہ بولنا مشکل ہے. تو ثقل یہ بہت بڑا عذر ہے عربی زبان میں. کچھ بھی ہوتا ہے نا, یہ چینجنگ آ گئی, کیوں ہو گئی, یہ مشکل تھا. یہ ثقل تھا, بھاری تھا. ثقیل بھاری کو کہتے ہیں, خفیف ہلکے کو, اور ثقیل بھاری کو. جی, تو اس لیے بدل جاتے ہیں یہ. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہابہ, اس نے عطا کیا. تو اس کی پوری چابیاں ہمارے پاس یہ 6 آ گئی. ٹھیک ہے, پہلے ہم فعل پڑھ رہے تھے, بعد میں چابیاں بنا رہے تھے. اب ہم پہلے چابیاں بنائیں گے, پھر اس سے پورے ٹیبل بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مادہ کیا, وہابہ, اور ماضی, مضارع, امر, اور فاعل, مفعول اور مصدر. اس کی چابیاں میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وہبہ, یہب, ہب. واہب, موہوب, وہب. وہب, تو کیا مطلب ہوگا واہب,
واہبن فائل، ہاں اس نے دیا، یہ دیا نہیں، وہ دینے والا جو دے رہا ہے، اس نے دیا ہوگا وہ تو ہوگا وہبا، اس نے دیا، اس نے عطا کیا، وہبا۔ یہبو وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، ہب دے یا عطا کر، اور واہب دینے والا، فائل کے وزن پر ہے تو فائل کرنے والا، دینے والا، جو کریں تو دینے والا، عطا کرنے والا۔ موہوب جس کو دیا گیا، اور کام کیا ہوا؟ وہبن عطا کرنا، عطا کرنا، دینا، یہ کام ہوا۔ تو وہبہ سے پورا ٹیبل ہمارا بنے گا یہ والا۔ تو جی پریکٹس کروا دیں آپ۔ وہبا وہبو، وہبتا وہبتو، وہبتم وہبنا، بالکل درست۔ آگے یہبو، یہبو، یہبو یہبون، تہبو اہبو، تہبون نہبو۔ آگے مضارع، ہب ہب ہبو، لا تہب، لا تہب لا تہبو، بالکل درست۔ اس کو ابھی ترجمے کے ساتھ کروا دیں۔ وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تہبون آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں۔ ہب عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو۔ اچھا آگے اس کا کیا ہوگا؟ واہبن کی چابیاں کیا ہوں گی اور ٹیبل کیا ہوگا؟ واہبن، واہبون، واہبن، واہبون، آگے واہبتن، واہباتن، اور موہوبن، موہوبون، موہوبتن، موہوباتن۔ ازبان پر چڑھ نہیں رہا، ایک بار میرے ساتھ پڑھیے۔ واہبن واہبون، واہبتن واہباتن، موہوبن موہوبون، مفعول موہوب مفعول، مفعول موہوب موہوبون، موہوبۃ موہوبات، اور وہب اصل کام ہوا ہے اسی طرح، بالکل درست۔ آگے ہمارے پاس وضع، وہبا اس نے عطا کیا، ہبا سے، ہبا کرنا، ہبے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحفہ دینا، عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہبا اس نے عطا کیا، اور وضع اس نے رکھا، وضع اس نے رکھا، جیسے وضعت، وضعت هذا الشيء على المكتب، وضعت میں نے رکھ دی یہ چیز میں نے رکھ دی مکتب، ٹیبل پر، وضعت تو یہی ہے، وضعت یعنی میں نے رکھ دیا، تو وضع اس نے رکھا، وضعوا وضع اس نے۔ وضع کرنا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرنے، کچھ اصول و ضوابط وضع کر دیے ہیں، کیا مطلب؟ رکھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، رکھ لیے ہیں، لگا دیے ہیں، تو یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اصل معنی اس کا رکھنا، تو کچھ اصول و ضوابط رکھ لینا، تو یہ ہے وضع کرنا، وضع کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو وضع اس نے رکھا، تو اس کی چابیاں آ گئی پوری، یہ ہمارے پاس 6 کی 6 اصل ہے وضع۔ تو وضع یضع ضع، واضع موضوع وضع۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع ایک آپ نے ٹاپک رکھ لیا، متعین کر لیا، وضع کر لیا، رکھ لیا، یہ ٹاپک رکھا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کیا موضوع رکھا ہے؟ موضوع رکھا ہے، تو موضوع وہ چیز جو رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے موضوع۔ اور وضع رکھنا، اصل وضع ہے، یہ مصدر ہے، اس سے پھر سارے نکلے۔ واضع رکھنے والا یعنی بنانے والا، وہ اصول و ضوابط رکھنے والا جو واضح بکنا، جو کوئی چیز رکھنے والا، یہ ہے واضح۔ اور ضع رکھ،
تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ وہابہ سے حب کیسے ہوا تھا اور وضع سے ضع کیسے ہوا ہے. تو اس چیز کے لیے ہم نے یہ سمجھ لیں تھوڑا سا اس کو، یہ تبدیلی کیسے آئی. اصل میں یہ لفظ تھا ہمارے پاس وہابہ، وہابہ. تو یہ بتائیں یہ کمزور ہے یا یہ صحت مند فعل ہے؟ کیسے پتہ چلا کمزور ہے؟ واو آگے. اچھا واو آگے کوئی اور بھی حروف ہیں جو آ جائیں تو کمزور ہو جاتا ہے؟ تو الف یا واو. اچھا یہ شروع میں ہی آئے تو کمزور حرف ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، یا جہاں بھی آ جائے؟ بیچ میں آ جائے، آخر. بالکل، یہ کوئی بھی حرف بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے، شروع میں آ جائے تو وہ پورا فعل کمزور ہے. یہ بنیادی بات. اور ہم نے کہا کہ یہ پھر تھک جاتے ہیں. یہ ہے نا وہابہ کے وزن پر جیسے وعدہ آئے گا، وضع آئے گا، وقع آئے گا، ودع آئے گا. ودع یعنی چھوڑنا، ودع اس نے چھوڑا. اور اسی طرح وقع واقع ہونا، پیش آنا. واقعہ ہوا کیا مطلب؟ یعنی ایک حادثہ پیش آیا، وہاں واقع ہے، کوئی چیز وقوع پذیر ہونا، واقعہ ہونا. تو اسی سے وقع، ودع، وضع، وہابہ، یہ سارے ایک ہی پیٹرن پر ہیں، یہ سارے ایک ہی پیٹرن پر. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں بھی ہو ہم نے سمجھا کمزور حرف تو وہ فعل کمزور ہوگا. تو یہ تھا وہابہ. تو مضارع میں ہونا چاہیے تھا یوہبو، یوہبو، یوہبو. تو یہ یوہبو مشکل تھا بنسبت اس کے کہ یہبو، یہبو بہت آسان. تو اس لیے یہ واو کو ختم کر دیا گیا مضارع میں، تو یہ بن گیا یہبو، یہبو. تو اس سے ہم نے ساری جو ہے نا وہ لے لی. اب ہم فعل امر کیسے بناتے ہیں؟ یہ تو ماضی ہو گیا اور یہ مضارع ہو گیا. تو امر کیسے بناتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم اس سے بناتے ہیں تہبو. یہبو ہے تو تہبو ہو گیا، یعنی آپ عطا کرتے ہیں، آپ عطا کرتے ہیں. تو ہم اس والے مخاطب والے صیغے سے بناتے ہیں. تو ہم نے علامات مضارع گنائی، کیا گرائی؟ تا. تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا اس کے بعد والا حرف ساکن ہے؟ تو ساکن تو نہیں ہے، تو حمزہ لانے کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ ساکن ہوتا تو ہم حمزہ لاتے، جیسے ہم پہلے ماضی ثلاثی میں لا رہے تھے، مجرد میں لا رہے تھے. تو یہ وہ نہیں ہے، یہاں تو اس کے اوپر پہلے سے زبر ہے، ساکن، تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس ایک کام ہم اور کرتے تھے کہ آخر سے ساکن کرتے تھے. تو یہ بن گیا حب، حب. اور امر میں ہم نے کہا کہ کمزور حروف بالکل وہ تو آرڈر یعنی سننے کے بھی جو ہے نا سکت نہیں رکھتے، وہ اس سے پہلے ہی بھاگ جاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنا پھر ہمارے پاس حب. اسی طرح سیم ہمارے پاس ہے وضع. وضع یہ بھی کمزور ہے کیونکہ شروع میں اس کے وہی وہابہ جیسے واو آ گئی. تو اس کو یہ ہونا چاہیے تھا یوضعو، یوضعو، ایسے یوضعو. تو یضعو بہت آسان تھا، تو اس لیے یہ یہاں گر گیا. تو یہ بن گیا یضعو. اور اس سے ہم اگر امر بنائیں گے تو کون سے فعل سے؟ تضعو، تضعو. تو سب سے پہلے ہم نے علامات مضارع گرائی. تو پھر ہم نے دیکھا سب سے پہلے حرف کو، کیا وہ ساکن ہے؟ نہیں. ساکن ہوتا تو حمزہ لاتے، ساکن نہیں ہے تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں ہم نے اس کو ساکن کر دیا. تو یہ بن گیا ضع. ضع مطلب رکھ. ٹھیک ہے. جیسے حب عطا کر اور ضع رکھ. جیسے میں آپ سے کہوں خذ ھذا وضع ھناک، خذ ھذا، خذ یعنی یہ لیجئے، وضع ھناک اور وہاں رکھ دیجئے، وہاں رکھ دیجئے. رکھ ضع، ضع کا مطلب ہے رکھ. تو یہ پھر ہمارے پاس امر آ گیا ضع.
ٹھیک ہے. اور جو فاعل مفعول ہے وہ ویسے کے ویسے ہی آ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اس سے واہب اور مفعول آ جائے گا موہوب اور وہب. اور اسی طرح اس سے واضع اور موضوع اور وضع. یہ سلسلہ ہوا سارا کہ یہ پیچھے ضع رہ گیا اور یہ حب رہ گیا. اسی طرح سیم وہابہ کے پیٹرن پر. تو اس کی چابیاں میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں, پھر ہم اس کی انشاءاللہ ٹیبل بناتے ہیں اور پھر کلاس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. یہ وضع یضع ضع, واضع موضوع وضع. وضع بالکل, وضع مطلب رکھنا, وضع رکھنا, بنانا, لگانا, یہ سارے معنی کیے جاتے ہیں. تو رکھنا, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کی وہ کر لیتے ہیں ماضی کی, تو کروا دیں سیم وہابہ کے پیٹرن پر. وضع وضعوا, وضعت وضعت, وضعتم وضعنا, يدعو يدعون, أدعو تضع أدعو, تضعون نضع, ضع ضعوا, لا تضع لا تضع لا تضع. الحمدللہ, یہ میں نے تو نہیں پڑھایا تھا آپ کو, الحمدللہ یہ سارا آپ نے خود بنا لیا. سیم ایسا ہی ہے وقع یقع, یہ بھی سیم ہے, واقع ہونا, پیش آنا. تو واقع کا اگر ہم بنائیں تو کیسے بنے گا جی؟ وقع وقعوا, وقعت وقعت, وقعتم وقعنا, يقع يقعون, تقع تقع أقع, تقعون تقعون نقع, قع قعوا قع قعوا, لا تقع لا تقعوا, لا تقع لا تقعوا. اس پیٹرن پر آپ جو آئے گا اب انشاءاللہ آپ ایزیلی بنا دیں. اسی طرح واقع واقعون, واقعۃ واقعات. واقعہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ وہ چیز جو حادثہ پیش ہے, واقع وقوع پذیر ہونا, حادثہ پیش آنا. اذا وقعت الواقع, وقعت جب, اچھا وقعت تو ماضی نا, وقعت وہ واقع ہوئی, تو اذا وقعت جب واقع ہوگی, الواقعہ واقع ہونے والی, اذا وقعت الواقعہ, تو یہ وہی والا ہے وقع سے. وقع یعنی پیش آ جانا, حادثہ پیش آنا, وقوع پذیر ہو جانا, ہو جانا, یہ سارے اس کے معنی ہیں وقع کے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو تین افعال ہم نے پڑھے. اسی طرح وقوع وقوع وقوعنا, وقوعۃ وقوعات. وقوع یہ بھی ہم کہتے ہیں وقوع. وقوع کسے کہتے ہیں؟ ہاں, جہاں وہ معاملہ کو پیش آ گیا ہو, وہ پیش آنے والا واقعہ ہم کہتے ہیں یہ وقوع ہے. تو یہ اسی طرح, تو بہت سارے الفاظ آپ نے کہیں نہ کہیں جڑ ہی جاتا ہے اردو سے. تو بہت ساری زبان ہماری جو ہے نا وہ عربی سے ماخوذ ہے. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ تین افعال ہم نے لے لیے, ایک وہب, وضع, وقع. وہب, وضع, وقع. ان کا کوڈ کیا ہے؟ واہا, یعنی یہ واہا والے وزن پہ ہیں. آگے ہم اس کا جیسے ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا, پورا ابواب سیٹ پڑھا تھا, یہ تھے فتح, یفتح, نصر, ینصر, ضرب, یضرب, سمع, یسمع. اسی پیٹرن پر اس کو بھی ہم آگے میں انشاءاللہ اگلی بار میں ایک سلائیڈ بنا لیں گے جس میں آپ کو اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بس ایسے ہی ہیں سارے جملے. ہم نے آج بہت سارے بنانے تھے, لیکن انشاءاللہ اگلا پیریڈ ہمارا صرف پریکٹس ہے کہ ان ساری چیزوں کو, جیسے میں اگر کہوں آپ سے مثال کے طور پر حل انت جاعل, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جاعل, جاعل, جاعل فاعل, بنانے والے ہیں. حل انت جاعل, کیا آپ بنانے والے ہیں؟ تو آپ جواب دیں نعم میں, تو کیسے کہیں گے؟ نعم انا جاعل.
حل انتم جاعلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نعم نحن جاعلون. حل انتی جاعلتن، جی تو نعم انا جاعلتن. حل انتن جاعلاتن، نعم نحن جاعلاتن. تو اس طرح یہ تو ہم نے اس کو لیا، فائل کو لیا. پھر اسی طرح مفعول، پھر اسی طرح ماضی، مضارع، امر. اب ان سب کے جملے ہیں تو آپ دیکھیں گے سینکڑوں جملے آپ سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ، سینکڑوں جملے آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہم بس اگلے پیریڈ میں ہم یہ سارے جملے ہیں ہمارے پاس اگلے 1-2 پیریڈ میں، اور اس کو ہم جوڑیں گے. پھر ہم انشاءاللہ کچھ ایسے افعال جو روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح گھر کی گھریلو اشیاء ہیں، ان چیزوں کے نام ہیں تو ان کو آپس میں استعمال کرنا چیزیں، یہ بھی اس طرف ہم آئیں گے. ابھی پیٹرن ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا الحمدللہ کہ کس انداز سے چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، یہاں ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تو سب سے آخری بات کہ ہوم ورک مت بھولیں. وہ جو سلائیڈ میں نے کل شیئر کی ہے اور آج ہی کر دوں گا انشاءاللہ یہ والی، تو ان دونوں کو لازمی دہرا لیں اللہ کے حکم سے. اور یہ جو بدلتی ہوئی حالتیں ہیں کمزور افعال میں، یہ ابھی ہمارا مین جو ہے نا وہ فوکس ہونا چاہیے. اور دوسرا وہ جتنی چابیاں ہم نے 6 پڑھ لی ہیں پیچھے سارے افعال سے، ان کے ٹیبل اگر آپ خود بنا لیں اپنی کاپی پر تو یہ کیا ہی بات ہوگی. ماضی کا، مضارع کا، امر کا، پیچھے نہیں، وہ صرف ان سے جہاں پھنس رہے ہیں تو پیچھے دیکھ لیں کہ کہاں کیا، وہ سمجھ لیں، پھر بنائیں اپنی طرف سے ہی. تو وہ جو 6 چابیاں ہیں وہ پورے 6 کے 6 5 پورے ٹیبلز ہیں، مصدر کا تو نہیں ہے، 5 کے پورے ٹیبلز ہیں، ان کو بنا لیں آپ انشاءاللہ. تو یہ زبردست ایک جو ہے نا وہ پریکٹس ہماری ہو جائے گی اس انداز سے. تو ہوم ورک مت بھولیں، پچھلا سبق دہرائیں اور کوشش کریں کسی کو ساتھ ملائیں شیئر کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے انداز میں، کیونکہ جب ہم پڑھاتے ہیں تب سب سے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اپنا سبق کسی دوسرے ساتھ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، اور یہ دعا مت بھولیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یہاں ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.